امید ہے پاک بھارت جنگ بندی برقرار رہے گی۔ ممکن ہے پاک بھارت قیادت کو ڈنر پر اکٹھا کر لیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ریاض میں سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب، کہا دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری آئی ہے۔ امریکہ پاک بھارت قیادت کو ایک میز پر لا سکتا ہے۔ میری انتظامیہ نے جنگ بندی کروائی، سیز فائر کے لیے تجارت کو استعمال کیا۔ دونوں جانب طاقتور، مضبوط اور ذہین لیڈران ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سعودی عرب پر اسرائیل کو تسلیم کرنے پر زور، کہا سعودی عرب کا اسرائیل کو تسلیم کرنا میری عزت افزائی ہوگا۔ خواہش ہے کہ سعودیہ جلد معاہدہ ابراہیمی میں شامل ہو۔ یہ مشرق وسطیٰ کے مستقبل کے لیے اہم پیش رفت ہوگی۔ ولی عہد محمد بن سلمان ایک عظیم اور کرشماتی شخصیت ہیں۔ سعودی ولی عہد سے ملاقات کے بعد شام پر سے پابندیاں اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ دنیا میں امن کے لیے ایران سے ڈیل کرنا چاہتا ہوں۔ ایران نے امن کی پیشکش نظر انداز کی تو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ غزہ کے عوام کے ساتھ ناروا سلوک ناقابل تصور ہے، یہ ختم ہونا چاہیے۔ مجھے جنگیں پسند نہیں، دنیا بھر میں امن کا خواہاں ہوں۔ غزہ میں امداد کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس۔ سربراہ امدادی امور نے کہا اسرائیل کا امداد کی تقسیم کا منصوبہ مکروہ ہے۔ امداد کی رسائی میں اسرائیل رکاوٹ ہے۔ 10 ہفتے سے متاثرہ علاقوں میں خوراک اور ادویات نہیں پہنچ سکی۔ بروقت اقدامات کر کے لاکھوں فلسطینیوں کی جانیں بچا سکتے ہیں۔ ٹام فلیچر نے کہا کہ امداد عام شہریوں تک پہنچانے کا پورا نظام موجود ہے۔ نیتن یاہو کی پالیسی شرمناک ہے۔ غزہ میں 5 لاکھ افراد بھوک کا شکار ہیں۔ یورپی ممالک اسرائیل پر پابندی میں اضافے پر غور کریں۔ غزہ میں مستقل اور غیر مشروط جنگ بندی ہونی چاہیے۔ غزہ میں تعمیر نو کے منصوبے کی حمایت کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب، کہا غزہ کے شہری بھوک کا سامنا کر رہے ہیں۔ غزہ کے عوام کو امن کے ساتھ رہنے کا حق ہے۔ غزہ کے اسپتالوں پر حملے کیے گئے اور طبی عملے کو نشانہ بنایا گیا۔ عاصم افتخار کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کی جبری بے دخلی منظور نہیں۔ غزہ میں اسرائیلی محاصرے کو فوری ختم کیا جائے۔ امریکہ میں تعینات پاکستان کے سفیر سے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے وفد نے ملاقات کی۔ وفد سے گفتگو میں رضوان شیخ نے کہا کہ پاک امریکہ تعلقات کا نیا دور مضبوط اقتصادی تعلقات سے عبارت ہے۔ امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے۔ معدنیات اور زراعت میں تعاون سے تعلقات کو مزید وسعت دینے کی گنجائش موجود ہے۔ تو صدر رجب طیب اردوان کا ایک مرتبہ پھر پاکستانی قوم سے واضح حمایت کا اعلان، کہا پاکستانی قوم کے ساتھ اچھے برے دنوں میں کھڑے رہیں گے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی پر خوشی ہے۔ مشورہ دیا اشتعال انگیزی میں نہ پھنسیں۔ اپنے بھائی وزیر اعظم شہباز شریف سے اہم گفتگو ہوئی۔ ہم نے کشمیر میں دہشت گرد حملے، پاکستان پر میزائل حملوں پر واضح موقف دیا۔ ترک صدر کی پاکستانیوں کو صبر و تحمل، دانشمندانہ موقف پر مبارکباد۔